حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب کیوں دیا گیا؟ مالدار ہونا بڑی بات نہیں، اسلام کے اندر مالداری کے کارنامے انجام دینا بڑی بات ہے. عالم جو ہے بہت ہوتے ہیں، علم بہت ساروں کے پاس ہوتا ہے اور بہت سارے لفاظی کرتے ہیں اور بہت سارے زور بیانی سے کام لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جسے مقبول کرنا اسی کو مقبول کرتا ہے. کیا فضیلت نماز کی فضیلت پر دنیا میں کتابیں نہیں ہیں، صحابہ کرام کی فضیلت پر نہیں ہے، لیکن جس تعداد کے اندر فضائل اعمال چھپ رہی ہے اور چھپ چکی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہیں چھپی. ہزاروں اہل خبیث میں جو انگریز کی اولاد ہیں، انہوں نے ہزاروں قسم کے اس پر اعتراضات کیے، لیکن ان کے منہ پر ان کا پیشاب اور ان کی غلاظت آ کر گر گئی. فضائل اعمال اپنی جگہ ہے اور دنیا کے ایسے علاقے میں پہنچ گئی کہ جہاں سڑک پکی نہیں ہے اور جہاں میٹھا پانی نہیں ہے اور جہاں لائٹ نہیں پہنچا وہاں فضائل اعمال پہنچ گئی. کیا دنیا میں اس سے بہتر اور اس سے قیمتی جو ہے کیا ہے فضائل اعمال میں؟ قرآن کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت ہے، حج کی فضیلت ہے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، نماز کی فضیلت ہے. کیا ایسے دوسرے کتابوں اس سے بہتر انداز میں ہے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مقبولیت دے دی ہے. کتنے لوگوں نے فقہ کو مرتب کیا؟ حضرت سفیان ابن عیینہ نے، حضرت سفیان ثوری نے، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے، امام ظفر نے، اور کتنے چپڑ خناتیوں نے، اہل خبیث نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنا مسلک، اپنا الگ فرقہ انگریز کا بنانا چاہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ذلت دی کہ آج دنیا کی ایک تہائی آبادی اہل خبیث ان کو کہتی، اہل حدیث نہیں کہتی. اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ مکے کا امام رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، مدینہ طیبہ کا امام امام مالک کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. جب اہل خبیث کی شرارت زیادہ ہو گئی تو ہمارے فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے تحفظ سنت کانفرنس جو ہے دلی کے اندر منعقد فرمائی. چوٹی کے علماء کو اس کے اندر آپ نے مباحثے کے لیے اور رائے مشورے کے لیے جمع کیا. اور اس کے بعد اس وقت شاہ فہد تھے. شاہ فہد رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک وفد گیا اور وفد نے جا کر شکایت کی، یہ جو انگریز کی نسل اہل خبیث ہے، تمہارے یہاں توحید کے آڑ میں اور سنت کی آڑ میں یہ جو ہے مسلک والوں کو ائمہ کرام پر تان اور تشمیع کرتے ہیں. تو شاہ فہد نے ان کی اپیل کو سنا اور سننے کے بعد فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد اگر کوئی خطیب کسی امام کی شان میں گستاخی کرے گا اسے سسپینڈ کر دیا جائے گا. عبد الرحمن السدیس نے شاہ فہد کے اس حکم نامے کے بعد حرم مکی کے اندر ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر باقاعدہ ائمہ اربعہ کی انہوں نے توصیف فرمائی اور ان کے کارناموں کی آپ نے جو ہے تعریف فرمائی. اور اس کے بعد جو حجاج کرام اور معتمرین جب آتے ہیں اپنے ملکوں کو تو ایک کلام پاک کا تحفہ اور اس کے ساتھ کچھ سلیکٹڈ کتابیں توحید کی اور شرک کی مذمت کی، قبر پرستی کی مذمت کی. تو 2-3 سالوں تک ان 4 ائمہ کی سیرت کی کتابیں خود سعودی مملکت نے دی ہیں. تو جو ان سے الجھنا چاہا خدا نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا، اللہ نے ان کو قبول کر لیا. ایسی بات نہیں کہ صحابہ کرام میں صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے، مالدار تھے، یا عبد الرحمن ابن عوف، بے شمار صحابہ تھے جو صاحب ثروت تھے، جو مالدار تھے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرمایہ رکھنے والے تھے. ایک طرف ان کے قافلے تجارت کے اونٹوں کا قافلہ ایک طرف مدینے کی سرحد کو چھوتا تھا تو دوسری طرف ملک شام کی سرحد کو ان کے اونٹ کا قافلے کا آخری اونٹ وہاں جا کر ٹچ کرتا تھا. شام کہاں اور مدینہ طیبہ کہاں؟ اتنا بڑا اونٹوں کا قافلہ مال لدا ہوا، نفع کا مال لانے والے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سے موقع پر خدمت انجام دی؟ جب کبھی اسلام اور مسلمانوں پر آفت آئی، مشکل وقت آیا، یہودی نے مدینہ طیبہ کا وہ کنواں جس سے پانی سپلائی ہوا کرتا تھا، ایک دن ان کی باری، ایک دن مدینہ طیبہ کی باری،
تو اپنی باری کے دن وہ زیادہ پانی لے لیتے تھے اور مسلمانوں کے لیے دوسرے دن پانی گرتا تھا، پانی نہیں ملا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بول لگا، تو جتنا بول لگائے گا اس سے دگنی قیمت دے کر میں اس کنویں کو خرید لوں گا۔ تو ایسے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنین کے موقع پر جب چندے کی ضرورت پڑی تو آپ نے کتنا خدمت انجام دی، مجاہدوں کے لیے کتنے ہتھیار خرید کر دیے اور کتنے گھوڑے آپ نے فراہم کیے، اور جو مجاہدین جاتے ان کے پسماندگان کے لیے تو یہ وہ خدمات تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خدمات کو قبول فرما لیا۔ قرآن شریف 7 یا 12 انداز میں نازل کیا گیا یا 11 انداز میں، لیکن امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ جو آج ان کی قرات کے اندر کلام پاک پوری دنیا میں ہے، اللہ نے ان کی قرات کو قبول کر لیا۔ مکے میں ان کی قرات، مدینہ طیبہ میں، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، ایران میں، امریکہ میں 11 قرات کے اندر قرآن نازل ہوا، لیکن امام عاصم کوفی خدا جانے کس اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ ترتیب دی تھی، اللہ نے اس ترتیب کو قبول کر لیا۔ کلام پاک کو جمانے کے کئی لوگوں نے کاوشیں کی، کئی لوگوں نے محنتیں کی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فائنلائز کیا کلام پاک کو جمع کرنے کا، آج اس کلام پاک کا نام مصحف عثمانی پڑ گیا۔ اور لوگوں نے کوشش کی اور صحابہ نے کوشش کی، کسی نے پتھروں میں، کسی نے تختیوں میں، کسی نے کاغذات میں، کسی نے کپڑے میں اور کسی نے پتوں میں، لیکن نہیں ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طریقے سے کوشش کی، آج کلام پاک کو مصحف عثمانی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کردہ مصحف نام دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مالدار ہونے کی بنیاد پر غنی نہیں، قبولیت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لقب دیا۔